الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے والدین کو، سرپرستوں کو یہ واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ۔ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بے رہ روی اور ہمارے معاشرے میں بے رہ روی کا، بدکاری کا اس قدر بھیانک ماحول بن چکا ہوا ہے کہ ہماری عقل معوف ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے بارے میں سنتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک تعلق والے ہیں، جنہوں نے مجھے ایک آدھ دن پہلے یہ واقعہ سنایا ہے۔ میں آپ حضرات کو اس وجہ سے سنا رہا ہوں، ہمارے لیے ایک قابل اصلاح پہلو ہے، اس وجہ سے میں واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی قاری صاحب میں واقعی پریشان ہوں۔ میں نے پھر پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میری سسٹر کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو میں یہ بات سن کر چونک گیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ان کی سسٹر کا کچھ عرصہ پہلے ہی ابھی نکاح ہوا تھا۔ تو میں نے جب ان سے وجہ پوچھی کہ ایسی کیا پریشانی ہے کہ اتنے قلیل عرصے کے اندر آپ کی سسٹر کو طلاق ہو گئی ہے، تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے لیے انتہائی وہ ہم سب کے لیے انتہائی سوچ بچار اور بہت پریشانی کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ وہ لڑکا انتہائی غلیظ حرکت میں ملوث تھا، جس کا ہمیں پتہ چلا، اور وہ حرکت اس قدر غلیظ ہے کہ میرے اور آپ کے کان جو ہے وہ سننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوتے، میری اور آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ کہنے لگے کہ وہ لڑکا اس قدر غلیظ حرکت میں ملوث تھا، جب میں نے اس سے اصرار کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ اپنی ہی بہن کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، علیاذ باللہ، اپنی بہن کے ساتھ وہ بدکاری کرتا ہے۔ اس قدر غلیظ حرکت میں وہ ملوث تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اس سے طلاق لینا پڑی، اور باقاعدہ جو ہے قانونی کارروائی کرنے کے بعد ہمیں اپنی بہن کو اس سے آزاد کروا کے لائے۔ میرے دوستو، بے راہ روی کا ایک طوفان ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ خدا را ہم اپنی اولادوں کا خیال کریں، ہم دیکھیں کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، ہم دیکھیں ہماری اولادیں کن محفلوں میں جا کر بیٹھتی ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم خود اپنی اولادوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں۔ والدین، سرپرست اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر جو والدین کرتے ہیں اولاد بھی وہی کرتی ہے۔ خدا را ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہمیں خود کو بھی اللہ کے دین کے اوپر لانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور ثابت کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو خود یہ باور کروانا ہوگا کہ ہم ایک پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی کسی بھی سوچ اور فکر سے پہلے ہم ان کو روک دیں، تاکہ ہمارے بچے خدا نخواستہ کل کوئی اس طرح کی کسی بھی خدا نخواستہ کسی بھی ایسی حرکت میں وہ ملوث نہ پائے جائیں۔ اپنی بیٹیاں بھی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، غیروں کی بیٹیاں بھی اپنی ہی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے دن رات ہمیں ایک کرنا چاہیے، ایسے ہی ہمیں اپنی اولادوں کو دوسروں کی عزت خراب کرنے سے بھی روکنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس قدر خوفناک ایک بے راہ روی کا ایک طوفان ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے۔
ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم اگر اپنی اولادوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کہیں ہماری اولادیں بھی ایسی کسی بھی غیر شرعی حرکت میں کہیں ملوث نہ ہو جائیں، اور کل کو پھر ہم اپنے آپ کو کوستے پھریں، کل کو پھر ہم جو ہے وہ پریشان ہوتے پھریں کہ ہے ہماری اولاد نے یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، ہماری اولاد کو کیا ہو گیا، وہ اس حد تک کیوں چلی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کو اپنی محبت میں، اپنی شفقت کے سائے میں رہ کر ان کی تربیت کرنی چاہیے۔